صاحب یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این اے سے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے ہیں، یہ خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، اور اگر خان صاحب نے کہا ہوتا کہ آپ قومی اسمبلی کے استعفوں قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے تو پھر سینٹ کا بھی کہتے، اور ان کی کیا یہ رائے صحیح ہے کہ خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا قائمہ کمیٹیوں کے استعفوں کے حوالے سے؟ میرے خیال سے جو خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر خان صاحب نے کہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہی ہوگی۔ لیکن میں نے ابھی ایک بھائی سے انٹرویو میں بات کی ہے کہ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے سینیٹرز سب کو ڈسکوالیفائی کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو خان صاحب تک تو یہ بات گئی ہے، اس لیے وہ غصے میں بھی ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے بے گناہ ورکرز، ہمارے قیادت، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز سب کو 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، 3 سال سزائیں ہو رہی ہیں، جو کہ بیچارے گناہ ہیں، بے گناہ ہیں، انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر دوسری کمیٹی والی بات آپ نے کی ہے تو اگر جس نے بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور باہر آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ڈیسیجن ہوگی پھر۔ سر 76 آپ کے اراکین قومی اسمبلی، ابھی تک 52 استعفے ہیں، 25 نہیں آئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ استعفے دیے جائیں قومی اسمبلی سے، قائمہ کمیٹیوں سے، اس حوالے سے کیا حقیقت ہے، کوئی علم ہے آپ کے؟ نہیں، ابھی بہت سے ہمارے یہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کسی کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی جیل میں ہے، تو وہ ممبر بھی موجود ہیں اس میں جو ابھی آ نہیں سکتے ڈر کے مارے، ٹھیک ہے، جو پرچے ہوئے ہیں جن کے اوپر، تو وہ لوگوں کے استعفے ابھی رہ گئے ہوں گے، باقی تو سب نے دے دیے۔ سر دوسرا مالی لات پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو مالی پی ٹی آئی کی بطور پارٹی وہ صحیح نہیں ہے، تو ہر جو ممبر ہے ان سے 3-3 لاکھ روپے مانگیں گے، اور کچھ ممبر اس حوالے سے اس کے چاہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو رکین ہیں ان سے کہا گیا کہ بطور چندہ یا پارٹی ڈونیشن 3-3 لاکھ روپے دیں، اور اس حوالے سے جو خبریں وہ صحیح ہیں؟ مجھے تو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا، ایسی کوئی بات، کوئی پیسوں کی بات تو مجھ سے کسی نے نہیں کی، آپ میرے علم میں نہیں ہے اس بارے میں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی قومی اسمبلی سے، اب قومی اسمبلی کا لڈیالہ بھی گئے آپ کا احتجاج ریکارڈ کرنے، اراکین پارلیمنٹ جو ہے باری بھی لگاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سسٹم سے کوئی راہ نہیں مل رہی، ہمیں وہ اس طرح سے جو ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی راہ نہیں مل رہی، آگے کیا ہوتا دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اس سائڈ سے جہاں پہ جہاں پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بھی ابھی کوئی آپ کو اس طرح کا گرین سگنل نہیں آیا، تو آگے آپ پی ٹی آئی کا سیاست، کیونکہ کل رانا ثناء اللہ کا بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کا جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے قصہ پرینہ بن چکی، اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ تھی، تو کیا آگے دیکھ رہے ہیں مستقبل، آگے آپ کے نزدیک آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ دیکھیں بات سنیں، میں کل بھی اڈیالہ جیل میں تھا، وہاں پہ باہر احتجاج میں بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھے رہے ہم، اور میں نے اپنی لسٹ میں نام بھی ڈال دیا کہ میں نے جا کے ملنا ہے خان صاحب سے، اگر مجھے ملنے نہیں دیا تو میں ہائی کورٹ میں اس کے ریٹ کروں گا اور خان صاحب سے ملاقات کروں گا۔ میں تو ایز اے ورکر، میرا تو چھوڑ دیں، جو فیملی کے ممبر ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہیں جانے دیتے۔ اگر ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے تو ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح جائیں کہ اس طرف جائیں، یا ہمیں یہ مشورے کے اوپر ہمیں یہ آفر ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تو چیزیں تو رکتی ہیں، پھر بہت سی چیزیں ڈیسیجن پینڈنگ ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات ہو اور ہم اس چیز کو فائنل کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ہمارے لیڈر کو، جو کہ پورے پاکستان کا ایک مقبول لیڈر ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب، اگر اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح وکٹمائزیشن پہ لے کے جا رہے ہیں تو باہر سے ظاہری بات ہے لوگوں کو یہ لگے گا کہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، انشاءاللہ ہم ہماری پارٹی ابھی بھی اسی طرح موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر، وہ انشاءاللہ رہے گی۔ سر مذاکرات کے کوئی چانس ہیں حکومت کے ساتھ، یا جن کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کے ایسے وے آؤٹ نہیں کر؟ مذاکرات کا فورم تو ہر ٹائم کھلا ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی آفر کرتے ہیں، ہم بھی آفر کرتے ہیں۔ سر آفر ہوئی ہے ادھر سے ابھی لاسٹ ٹائم کوئی جو قریب؟ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم نکلیں اور مذاکرات کریں اور یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس کو ختم کریں۔ سر لاسٹ سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر بندہ آپ کا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈاؤٹ کرتا ہے، لیٹ سپوز آپ آئے تو آپ نے کہا کہ فلاں بندہ ان سے مل کے آیا، دوسرا آیا وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، اکثر ہماری ملنے سے بات ہوتی رہتی ہے، تو ہر بندہ جو ایک دوسرے کی قیادت پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتا ہے، ایسا کیوں کلچر، کیا اس کی کیا قیادت کا فقدان ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کس رہا؟ سے مل کے آتے سر وہ ہر بندہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں بندہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، تو یہ ہیں؟ قیادت کا فقدان ہے یا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہا؟ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندے، یہ بات ہی غلط ہے، بھئی یہ ملک ہمارا اپنا ہے،
کون سے ادارے، کون سے لوگ. ٹھیک ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو جتنا سسٹم ہے نا، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ دوسرے کو نیچے کر دیتا ہے، جیل میں بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سائڈ لائن کر دیتا ہے. ظاہر ہے ایک جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو ڈرتی ضرور ہے اپوزیشن سے، اور ہم تو اسٹرانگ اپوزیشن ہے. مجھے تو اپوزیشن ہی نہیں کہنا چاہیے تھا، گورنمنٹ ہی ہماری ہونی تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ فارم 47 والی بات نہ ہوتی تو گورنمنٹ ہی ہماری ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ابھی انشاءاللہ دیکھیں، بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے اور اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے. سر یہ آپ اطلاعات کی جو ہے بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا آپ کی یہ دیکھیں خواہش ہے سر؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی ڈالر کیا ریٹ میں تھا؟ سسٹم ایک سوچ 60 کا. ہاں ٹھیک ہے، 16 معاشرے کے دور میں 65 کا، 165 کا. ہاں ٹھیک ہے، 155 اس اب کتنے کا ریٹ ہے؟ 285 کا. 285 کتنے پیسے بڑھ گئے؟ 120. تب قرضہ کتنا تھا؟ آج کل تو سنا بہت قرضہ چڑھا ہے. تب یہ بجلی کا ریٹ کیا تھا؟ بجلی کا یونٹ بھی کم تھے، آج کل 85-90 پہ پہنچ تو گئے. یہ میری بات سنیں، جب آدمی کے پاس پیسے، اتنے مہنگائی میں آدمی اور عوام کیا کریں گے؟ ظاہر ہے تنگ ہو گئے اور تنگ ہوئے ہیں. جو تھوڑا کچھ بچا تھا، اللہ معاف کرے، یہ جو سیلاب آ گیا اس نے اڑا دیا. ٹھیک ہے، تو لوگ تو تنگ ہیں اس بے روزگاری سے، اس مہنگائی سے، تو لوگ تنگ ہیں. وہ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی چینج ہوگا.